تمام سامعین و حاضرین کو چینل داستان گو کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل داستان گو کو سبسکرائب کریں، اسے لائک اور شیئر کریں۔ ایک عورت جس کا بچہ ابھی بہت چھوٹا تھا کہ اس کے سر سے سہاگ کی چادر چھن گئی اور اس کی زندگی تاریک اور ویران ہو گئی۔ بچہ بھی شفقت پدری سے محروم ہو گیا۔ ان تمام حالات میں اس عورت کو صرف ایک ہی فکر لاحق تھی، وہ یہ کہ کسی طرح اپنے مرحوم شوہر کی آخری خواہش پوری ہو۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں روتی اور اپنا دامن پھیلا کر اللہ سے کہتی کہ اے اللہ، میری اور میرے شوہر کی یہ آرزو تھی کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر دین اسلام کا خادم بنے، قرآن و حدیث کی روشنی پھیلائے اور مخلوق خدا کو صراط مستقیم پر لے کر چلے۔ یہی دعا وہ دن میں کئی بار اور راتوں کو اٹھ کر کرتی۔ یہی اس کی خواہش تھی، یہی اس کی چاہ تھی۔ بچہ جب ذرا بڑا ہوا تو اس نے دوست بنائے اور ان کے ساتھ کھیل کود میں وقت گزارنا شروع کیا۔ ماں نے جب یہ دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہمارے ارد گرد کوئی ہے جو میرے بچے کی دینی تربیت کرے اور اسے دینداری سکھائے؟ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرا لال گلیوں میں کھیل کود کر اپنا وقت ضائع کرے۔ جس پر اس عورت کو لوگوں نے کسی شیخ کا پتہ بتایا۔ وہ عورت بچہ لیے فوراً اس شیخ کے پاس حاضر ہوئی۔ بعد السلام اس عورت نے اپنے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے کی زندگی کا مقصد دین کی خدمت ہو۔ آپ کے زیر سایہ یہ قرآن و سنت کا عالم اور اللہ کا ولی بن جائے۔ یہی میری آرزو اور اس کے باپ کی خواہش تھی۔ میں اسے آپ کے پاس چھوڑے جا رہی ہوں اور جاتے جاتے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا بچہ زندگی میں مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوا۔ یہ مجھ سے بہت لگا ہوا ہے۔ ممکن ہے کچھ دنوں بعد اسے میری یاد ستائے اور یہ مجھ سے ملنے کو بےتاب ہو تو ممکن ہے کہ یہ آپ سے گھر جانے کی چھٹی مانگے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس وقت تک اسے گھر نہ بھیجیں جب تک یہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہ بن جائے اور اس کا دل عشق رسول سے سرشار نہ ہو جائے۔ بزرگ سمجھ گئے کہ بچے کی ماں کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔ وہ آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے بیٹی، میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ تمہارا بچہ تمہارے خوابوں کی جیتی جاگتی تصویر بن جائے۔ بیٹی، میرے حق میں دعا کرنا کہ جو بیڑا میں اٹھا رہا ہوں اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور بچے کو استقامت عطا فرمائے۔ ماں بچے کو چھوڑ کر چلی گئی اور بچہ بھی پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد اسے ماں کی یاد ستانے لگی تو اس نے بزرگ سے باادب ایک دن کی چھٹی چاہی تاکہ وہ ایک نظر اپنی والدہ کو دیکھ آئے۔ اس نے مزید کہا کہ روزانہ رات کو وہ تکیے میں منہ چھپا کر روتا ہے اور ماں کو یاد کرتا ہے۔ استاد نے دل میں سوچا کہ اگر میں اس کو چھٹی دیتا ہوں تو اس کی ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر انکار کرتا ہوں تو اس معصوم کا دل ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ اس معاملے میں ان کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ایک ترکیب ان کے ذہن میں آئی۔ انہوں نے بچے کو بلایا اور بہت ہی لمبا سبق یاد کرنے کو دیا جسے یاد کرنے میں کئی دن لگتے تھے۔ ساتھ ہی استاد نے بچے سے کہا کہ اگر شام تک تم نے پورا سبق سنا دیا تو تم اپنے گھر جا سکتے ہو۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سبق اتنی جلدی یاد نہیں ہو سکتا۔ معصوم بچہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ اتنا لمبا سبق اتنے تھوڑے وقت میں یاد نہیں ہو سکتا۔
اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ، میرا دل امی کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ میں یتیم ہوں، ابا بھی نہیں ہیں، ایک جھلک امی جان کی مجھے دکھا دے۔ لیکن یہ تو اسی وقت ممکن ہے جب مجھے شام تک یہ سبق یاد ہو جائے۔ یا اللہ، اپنی قدرت کاملہ سے مجھے سبق یاد کروا دیجیے تاکہ امی جان سے ملنے کی تمنا پوری ہو۔ شام ہوئی اور بچے نے بغیر کسی غلطی کے پورا سبق استاد محترم کو سنایا، جس پر اسے گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ گھر پہنچ کر بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کئی بار دستک دینے پر بھی دروازہ نہ کھلا تو وہ بلک بلک کر رونے لگا اور واپس مدرسے کی راہ لی۔ واپسی پر استاد نے اتنی جلدی آنے پر حیرانگی ظاہر کی تو بچے نے سچ سچ بتا دیا کہ اس کی ماں سے ملاقات نہ ہو سکی، کیونکہ جب اس نے کئی بار دستک دیے اور کہا کہ امی جان، میں بایزید ہوں، آپ کا بیٹا، اس پر میری امی نے کہا کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو سکتے، میرا بیٹا اللہ کا ولی بن کر آئے گا۔ میں سمجھ گیا کہ امی اس وقت مجھ سے ملنا نہیں چاہتیں، وہ دروازہ نہیں کھولیں گی۔ استاد بہت دکھی ہوئے اور روتے ہوئے بچے کو گلے لگا لیا اور پھر اس سے پوچھا کہ بیٹا، تم اپنی ماں سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ بچے نے فرط جذبات سے کہا، نہیں، میں اپنی امی سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں ان سے بالکل ناراض نہیں ہوں، میں تو ان سے راضی ہوں، کیونکہ یقیناً یہ فیصلہ انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر ہی کیا ہوگا کہ اگر میں ایک دن بھی ان کے ساتھ گزاروں گا تو میرا تعلیم میں دل نہیں لگے گا۔ استاد بچے سے بہت متاثر ہوئے اور سوچا کہ جس کی ماں کی ایسی اونچی سوچ ہو تو اس کا بچہ ولیوں کا سردار ہی بنے گا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے چلتا رہا اور 16 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ وہ بچہ اب جوان ہو چکا تھا اور اس عرصے میں اس نے ماں سے ایک بھی ملاقات نہیں کی۔ تہجد کی نماز کے بعد بزرگ کی ذرا دیر کو آنکھ لگ گئی تو خواب میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ بایزید نام کا نوجوان جو ان کا شاگرد ہے، اسے اللہ نے ولایت کبریٰ کا مقام عطا کیا ہے جو بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے۔ اسے مدرسے سے فارغ کرو کہ اب اللہ تعالیٰ اس سے کام لینا چاہتے ہیں۔ نوجوان استاد کی دعائیں لیتے ہوئے رخصت ہوا اور گھر کی راہ لی۔ اس بار ماں نے جلد دروازہ کھول دیا۔ بیٹے نے ماں کی قدم بوسی کی تو آنکھوں میں آنسو لیے ماں نے اسے اپنے کلیجے سے لگا لیا اور بہت پیار کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور شکر کی نفلیں پڑھنے بیٹھ گئیں۔ سامعین، یہ نوجوان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی پھیلائی اور انسانیت کو اس کے اصل مقصد سے روشناس کرایا۔ شکریہ۔